قارا صاحب، یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا، وہ کنسیپٹ یہ تھا کہ جی دریا میں اب پانی نہیں آئے گا اور یہاں ہم ایک عظیم الشان ایک رہائشی علاقہ بنائیں گے. پانی تو آ گیا، پانی تو 100 سال بعد بھی اپنا راستہ نکال لیتا ہے. تو یہ غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج کا دن دیکھنا پڑا ہمیں. پھر راجہ صاحب، دریائے راوی میں جب بھی کبھی اتنا پانی آئے گا تو یہ مسائل کا سامنا تو کرنا پڑے گا. روڈا ابھی اپنی عملی تعبیر نہیں دیکھ رہا. ابھی تک لینڈ ایکوزیشن ہو رہی ہے. روڈا نے وہاں پہ کوئی بلڈنگ کوئی سٹرکچر کھڑے کرنے شروع نہیں کیے جس کی بدولت ہم یہ کہیں کہ یہ پانی رک کے اور اس پانی نے ساری تباہی پھیری ہے. ہاں، روڈا لاہور کیونکہ اتنا بڑا شہر ہو گیا ہے، ایک طرف یہ قصور کے ساتھ پہنچ گیا، رائیونڈ کراس کر گیا، تو ایک بڑا تصور تھا کہ راوی کے پار ایک اور شہر بسایا جائے جو راوی کے دوسرے کنارے پہ ہو تاکہ لاہور شہر پہ جو برڈن ہے وہ کم ہو. ایک تصور یہ بھی تھا کہ لاہور اتنا بڑا ہو گیا ہے اور بڑے شہر مینج نہیں ہوتے، لہٰذا ایک پنجاب کا دارالحکومت یہ کہیں اور بنا دیا جائے. وہ روڈا کے تصور میں تھا، لیکن پھر یہ بھی ایک تصور آیا کہ آپ اس کو جو ہے تلگنگ یا یہ جو کلر کہار ہے یہاں کہیں ایک شہر اور بسایا جائے. تو ایک یہ آبادیاں بسانی کیونکہ شہر بہت بڑا ہے اس کی وجہ سے. لیکن ابھی تک میرے خیال میں روڈا کا کوئی میجر سٹرکچرز کا کام شروع نہیں ہوا. ہاں، لینڈ ایکوزیشن ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو آلریڈی وہاں کام کر رہی تھی وہ کر رہی ہیں. لیکن جب بھی پانی اتنا آ جائے گا، روڈا کا تصور نہ بھی ہوتا، وہاں کوئی کام بھی نہ ہو، اتنا پانی جب بھی آئے گا یا جب بھی ماضی بھی آیا، ماضی میں بھی، تو یہ ضرور لاہور کے لیے مسئلہ بنا. اب دریاؤں کے کنارے لوگ مہنگی زمینیں خریدتے ہیں، پانی کے کنارے لوگ بیچ دیتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی ہوا اور راوی کے کنارے پہ آبادیاں بسیں. جب پانی چڑھا تو وہ آبادیوں میں بھی چلا گیا. آپ نے وضاحت کر دی چودھری صاحب کہ ابھی روڈا کا سٹرکچر نہیں بنا. ادھر پلیز رکیے گا. علی بخاری صاحب، یہ آج سارا دن یہی چلتی رہی بحث کہ قارا صاحب نے صحیح بات کی، وہ ہمیشہ سنجیدہ سیاستدان ہیں، سینئر آدمی ہیں، لیکن یہ آخر کنسیو کیوں کیا گیا؟ جب میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر، انہوں نے فائل واپس بھیج دی تھی، دفتر داخل جس کو کہتے ہیں، خان صاحب نے تقاریر کی. اچھا ہے کہ ہم تقریر وہ دکھا نہیں سکتے، لیکن اتنی ال کنسیپشن کہ ہم دریا آئے گا ہی نہیں، کبھی پانی آئے گا نہیں، پانی تو آ گیا، 2 لاکھ سے اوپر کیوں سے کہا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پراچا صاحب. دیکھیں، اس کو مسکنسیپشن آپ نہیں کہیں گے. آپ جب بھی کوئی نئی آبادی آباد کرتے ہیں تو اس کے پروز اینڈ کونس سارے کے سارے دیکھے جاتے ہیں. فار ایگزامپل، میں آج صبح نیوز دیکھ رہا تھا کہ 1955 میں ستلج میں اتنا پانی آیا. جی 1955 کے بعد ابھی آیا. تو میننگ بائی کہ اس ٹائم یہ جو ایٹماسفیئر اور اوزون اور سارے کی ساری چیزیں تھیں یہ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. ایون اینڈ ادروائز پانی کا اتنا بڑا ریلا اس ٹائم بھی آیا تھا. سو جب ہیوی رین ہوتی ہے اس ٹائم تو کوئی کنسیپٹ نہیں تھا نا کہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے یا جو کچھ باقی چیزیں ابھی ہم یوز کر رہے ہیں، یہ جو ابھی ٹرمینالوجیز ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن ایون اینڈ ادروائز پانی آتا ہے. ایک چیز تو کہہ رہا سب سے میں 100% اتفاق کروں گا کہ دریا، دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ آیا دریا اپنے گزرگاہ جو اوریجنل تھی اس سے باہر گیا یا ہم دریا کے راستے میں آ گئے. سو جو بیسک کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دریا کے راستے میں آئے. پھر یہ روڈا غلط تھا، آپ یہ مانتے ہیں؟ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں نا، آپ دونوں چیزوں کو کلب نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل، میں اسلام آباد کی ایگزامپل دیتا ہوں. پورے پاکستان میں انگریز کی ایک جی ڈی شیٹ ہوتی تھی 1906 کے اندر. ایک نالا، ایک جی ڈی شیٹ، ایک جو چیز دیٹ از بیسیکلی ایک اس کو نام دیا گیا تھا کہ جس کے اندر میجرمنٹ ساری کی ساری تھی. جو آج جے ڈی شیٹ سے کیا بنتا ہے؟ اس سے بیسیکلی یہ اب چلا گیا یہ سروے آف پاکستان کے پاس. اچھا. سروے آف پاکستان کے پاس ڈاکومنٹس آ گئے. آپ اسلام آباد سے سٹارٹ کر دیں، یہ آپ کے انڈر یور نوز. آپ کا کرنگ کا جو بیڈ ہے انہوں نے انگریز دور میں دیٹ از 600 فیٹ پلس. اب 200 کے اندر جا رہا ہے، وہ 400 کے اندر آبادی بن چکی ہے. سوان میں یہی ہوا، ہر جگہ یہی ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو قدرتی آبی گزرگاہیں ہیں جب بھی آپ ان کو روکیں گے تو آپ قدرت کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. نمبر 1. نمبر 2 چیز، اب آپ کو میں جو رن آف واٹر کے اوپر آ جاتے ہیں. دیکھیں گلگت بلتستان، میں روڈا پہ آ رہا ہوں. میں گلگت بلتستان، آپ کے اے جے کے
ایز ویل ایز آپ کا جو کے پی کے ہے. وہاں پر جو سیلاب آیا اس کی ویلوسٹی, اس کی ٹینڈنسی اور تھی. نیچے یہاں جو سیلاب آ رہا ہے یہ اور ہے. وہاں تو ابرپٹلی آیا, اتنا آیا, کلاؤڈ برسٹ آیا, اتنا زیادہ آیا, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور سب چیزیں بہا کے لے گیا. بہت بڑے پتھر آئے, بہت سی لکڑی آئی, سب کچھ آیا اور وہ لے کے چلا گیا. اب پانی گریجولی آگے آ رہا ہے آپ کے پاس. یہاں جو پانی آیا اس کا آپ کو ایک ایک چیز پتہ چل رہی ہے. میں یہ چیز نہیں مانتا ہوں کہ انڈیا نے ایک دم پانی چھوڑ دیا. ہمیں پتا تھا, ہمارے پاس انسٹرومنٹس موجود ہیں, ٹیکنالوجی موجود ہے کہ کتنی مقبوضہ کشمیر میں بارش ہوئی ہے, کیا چیز ہے, پانی چھوڑنا پڑے گا, پانی چھوڑنا پڑے گا. این ڈی ایم اے کے پاس ایک ایک چیز موجود تھی. کوشچن یہ ہے کہ ہم نے اس کے پریکاشنری میئرز کیا کیے. اب جو آپ کا یہ آ جاتا ہوں میں راوی روڈا کے اوپر, دیکھیں جب بھی کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, شہر تو آپ نے بسانے ہیں نا. آپ یہاں سے چلیں, اور میں اگر پنڈی سے چلتا ہوں, میں جی ٹی روڈ پکڑتا ہوں تو کائرہ صاحب کے علاقے تک پہنچتے تو مجھے بہت سے علاقے خالی نظر آتے ہیں. وہاں سے آگے تو لاہور میں مکس اینڈ میچ ہو چکا ہے. موٹر وے پہ چکری تک کچھ بھی نہیں بچا, اتنی آبادیاں بڑھ رہی ہیں. صاحب ایشو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی دنیا کو جب آپ دیکھتے ہیں نا, تو ایک کمیونٹی سے جب آگے جاتے ہیں, ایک کونسل سے آگے جاتے ہیں, آبادی ایک خاص تناسب سے بڑھتی ہے تو نئی کونسل ڈیولپ کرتے ہیں. چلے ادھر رکیے گا. آپ نے نئی آبادیوں کی بات کی. رانا صاحب, آپ کی پارٹی کے لوگ بھی روڈا کے حوالے سے خان صاحب پر تنقید کر رہے ہیں کہ ان کا ایل کنسیوڈ پروجیکٹ تھا, راستہ پانی کا ہے, انہوں نے نہیں صحیح سوچا, جو بھی ہے. لیکن آپ کی حکومت مثلاً پی ڈی ایم میں بھی اور اب بھی روکا تو نہیں ہے نا اس منصوبے کو, وہ کنٹینیو کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پراچا صاحب, جب ایک چیز سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ختم کرنا یا بند کرنا یا ریورٹ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر ایک پروجیکٹ کو بجٹ ایلوکیٹ ہو گیا, اس پہ اگر پرائیویٹ سیکٹر نے بلڈنگز نہیں بنائی, لیکن اگر حکومتوں نے سڑکیں بنا دی, حکومتیں اس کو مارکیٹ کر رہی ہیں, تو اگلی حکومت جب اس پروجیکٹ کو بند کرتی ہے تو یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے. بہرحال ابھی جو حقائق جو سامنے آئے ہیں پریکٹیکلی طور پہ, یہ بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے. یا تو ایسا انفراسٹرکچر ہو جو کہ اس طرح کی فلڈنگ یا اس طرح کے کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے جو نیچرل ڈیزاسٹر. رانا صاحب گزارش یہ ہے جو خان صاحب کی تقاریر میں نے بھی سنی تھی, اس میں تو یہ تھا کہ پانی اب نہیں آئے گا, جوہر بن جائے گا یا ایک جھیل بنا دی جائے گی. پانی تو 2 لاکھ کیوسیک سے اوپر آ گیا. لاہور کدھر اتنا فیس کر سکتا ہے پانی کو؟ امیجن اگر روڈا کے گھر بنے ہوئے تو ان کا کیا ہوتا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ وہ جو ان کا خیال تھا خان صاحب کا وہ غلط ثابت ہو. یہاں اگر صرف ہم ہمالیاز کی بات کریں تو 15,000 گلیشیئرز ہیں پورے اس تینوں جو چوٹیاں جو رینجز ہیں, اس میں کوئی 50,000 کے قریب گلیشیئرز ہیں انڈیا پاکستان کو اگر آپ ملا لیں. اور ہم جو یہ خطہ ہے یہ کلائمیٹک چینجز کے اندر سب سے زیادہ ونڈریبل اور سب سے زیادہ افیکٹڈ خطہ ہے. تو یہ کوئی ایسی انہونی نہیں ہے. یہ ہم اس کو جس طرح این ڈی ایم اے بھی پریڈکٹ کر رہا ہے کہ اگلے سال بھی زائد بارشیں ہو سکتی ہیں اور پانی کا جو فلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چیز اب کلیئرٹی کے ساتھ میرے خیال سے کلیئر ہے کہ دریا اپنا راستہ واپس لے لیتا ہے. اب 2 آپ کے پاس جو ہے آپشنز بچ گئے. یا آپ کا انفراسٹرکچر ایسا ہو جو اس طرح کی کلیمٹیز کو برداشت کر سکے, روبسٹ ہو, کھڑا رہے, پروٹیکٹ کرے لوگوں کو, اور اگر وہ نہیں پاسبل تو پھر آپ اس رستے کو خالی کریں. تو پھر آپ کی حکومت یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی والا منصوبہ کنٹینیو کرے گی یا ابینڈن کرے گی؟ اب تو وعدے ہو گئی ہر بات. نہیں, اب دیکھیں نا, مثال کے طور پہ جو لیک سٹی ہے وہاں پانی آ گیا, لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا. اب یہ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں نا, اس سوال کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے. اب وہ آبادی جن لوگوں نے وہاں ایک کنال کے 10 مرلے کے 5 مرلے کے 2 کنال کے گھر بنائے, وہ کہاں جائیں گے؟ اب کیا ہم ان کو ڈیمولش کریں گے؟ اگر ہم ڈیمولش کریں گے تو ان کو آلٹرنیٹیو کیا دیں گے؟